ناظرین، انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو اس وقت کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا قذاب اور فراڈی ہے، اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ دعویٰ والے سنت کا ہوتا ہے اور اس دعوے کو ریپریزینٹ یہ خود موصوف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس دعوے میں جو جھوٹ اور کذب بیانی ہوتی ہے الامان والحفیظ، علم غیب کے حوالے سے بھی موصوف نے یہی کچھ کیا، اور پھر اپنی طرف سے 2 دن بونگے اعتراضات کیے اور اس پر پھر وہ اچھل کود مچائی اور وہ دعوے کیے کہ جناب جیسے افلاطون صاحب جو ہے وہ انہی کی گھٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور اس جیسے اعتراضات تو آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا۔ اب وہ کیا اعتراضات ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں، انشاءاللہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تو وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عطائی نہیں مانتے۔ دیکھیں، پہلا فراڈ اور پہلا جھوٹ مرزا چڈو صاحب کا آپ نے سنا کہ کہتے ہیں یہ عطائی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چڈو صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اہل سنت کے کسی اکابر کی 14 صدیوں کی کوئی ایک کتاب میں ہمیں صرف یہ لکھا دکھا دیں کہ اہل سنت والجماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین یا بزرگان دین کا جو علم غیب ہے وہ عطائی نہیں مانتے، معاذ اللہ وہ ذاتی مانتے ہیں، اور یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اگر یہ نہ دکھا سکیں تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ یہ ضرور کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے، جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے۔ ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے۔ علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک وفادار امتی کبھی بھی اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے لیے ایسی پوچھ دار قسم کی مثالیں بیان نہیں کرے گا۔ یعنی علم غیب ایک یعنی مرزا چڈو کے نزدیک ایک تندور پہ روٹیاں لگانے والا جو ہے اس کو تو وہ کمپیٹنسی ہے، اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں مرزا چڈو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین کا جو علم ہے وہ معاذ اللہ ایک تندور والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تندور والے کو تو ایک کمپیٹنسی ہے، کیونکہ اس کو بھی تو علم اللہ نے دیا ہے نا، غیب نہ صحیح علم الشہادہ صحیح، اور عالم الغیبی والشہادہ، اللہ تو غیب اور شہادت دونوں علوم کا جو ہے وہ جاننے والا ہے نا، دونوں علوم اس کے ذاتی ہیں، اور مخلوق میں چاہے کسی کافر کو بھی کوئی چیز ملی ہو تو وہ اللہ کی عطا سے ملی ہے، تو اب تندور والے کو بھی جو کچھ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، لیکن چڈو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تندور والے میں یا وہ موبائل والے کے پاس وہ کمپیٹنسی، بلکہ خود مرزا چڈو اپنی انجینئرنگ کے حوالے سے ہی یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے زیادہ معاذ اللہ سائنس تو مجھے آتی ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ مرزا چڈو یہ بتا کہ اگر جو تو نے اب تک جو پڑھی ہے انجینئرنگ وہ ایک بار جب پڑھ لی تھی اور اپنی جاب پہ تو چلا گیا تھا تو اس وقت تجھے روزانہ ہر گھنٹے بعد اپنی کتابیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، یا اس وقت تو یہ کہتا تھا کہ جناب ہمیں پتہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے انجینئرنگ کی کمپیٹنسی بھی تجھے حاصل ہے۔ ہر بندہ ایک ڈاکٹر جو مریض کا علاج کرتا ہے کبھی بھی نہیں دیکھا تو مریض کا علاج بھی کر رہا ہوں اور کتابیں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کمپیٹنسی ہے۔ ایک ٹیچر جب لیکچر دینے کے لیے جاتا ہے وہ پڑھاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ذرا 1 منٹ رک میں ذرا دوبارہ دیکھا ہوں، تو ہر بندے کی جو کمپیٹنسی ہے وہ تسلیم ہے، لیکن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آتی ہے پھر کہتا ہے ان کے اندر وہ کمپیٹنسی یہ مانتے ہیں، تو چڈو صاحب کمپیٹنسی ماننے سے شرک لازم آ جاتا ہے، کیا خرابی لازم آتی ہے، اور پھر خود ہی تھوڑی دیر بعد مان بھی گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سارے عطا کر دیا، تو یہ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو یہ تو خود قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، تو اب اس ماں کے اندر جتنا عموم ہے کہ اب کوئی بات بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہی کہا جائے گا، اگر کوئی پوچھے کہ سرکار کو یہ بات معلوم تھی تو فوراً کہا جائے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے خود فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، جب اس کے اندر اللہ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ایسی چیز، اور ما کانا و ما یکون کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو بات کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ کمپیٹنسی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو اس میں خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ اللہ کی عطا سے ہی ہے،
تو عام آدمی کے لیے تم یہ قابل قبول نہیں ہے تمہیں کہ وہ جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں رہنمائی لے، لیکن جب اللہ کے رسول کی باری آتی پھر تم کہتے ہو کہ نہیں 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 نہیں، وہاں تو یوں ہوتا ہے۔ اور اس پر بھی چوڈو صاحب نے جس طرح پچھلا جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ پہ بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ اللہ پاک عز و جل نے جو علم غیب ہے وہ کمپیٹنسی کی صورت میں نہیں دیا، بلکہ وہ اس طرح دیا ہے، اور ہم نے اس پر آیت پڑھ کے آپ کو ثبوت دے دیے۔ بے شک وہ یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے۔ ہاں چوڈو صاحب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ علم غیب نہیں ہے۔ چوڈو صاحب دلیل دیں، دلیل دیں، ورنہ اپنے منہ گٹر میں دے لیں، بس آپ کی یہی اوقات ہے۔ آپ کل کے چھوکرے اور چڈو ہو، اور آپ لوگوں کو صرف خودو لگانے کے لیے بیٹھتے ہو۔ آپ علمی کتابی نہیں ہو، علمی کتابی ہو تو اس پہ آپ دلیل پیش کرو، اور پیچھے جو آپ نے دو بونگی ہماری ہیں اس میں بھی کوئی حوالہ پیش کرو کہ اس طرح ہے کہ یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب یہ ہوتا ہے۔ یا آپ کوئی ریفرنس پیش کریں نا، جائیں قرآن اور حدیث بھی معاف ہے، آپ کسی اکابر کی کتاب سے پیش کر دیں کہ علم غیب یہ ہوتا ہے۔ علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ جس وقت چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نہیں سکھاتا؟ ہم نے بھی تو یہ کہا اللہ نے جتنا چاہا جس وقت چاہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے سکھا دیا۔ تو جب اللہ نے سکھا دیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس میں کیل کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے۔ ہاں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا سب کچھ سکھایا ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بات سکھایا ہے۔ اگر یہ کہہ دیں نا کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ تو چوڈو صاحب ایسا آپ بتا دینا کہ کہاں پہ نہیں کہا علماء اہل سنت نے، آپ کو کوئی ریفرنس دینا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور وہ ہو ہمارے کوئی اکابر کی کتاب، کوئی آیت پڑھ دیں، کوئی حدیث پڑھیں، پھر اس کی شرح بھی کسی اکابر کی پیش کریں گے۔ اس سے وہی مطلب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے اکابر مفسرین نے بتایا۔ میں اس پہ کوئی جو ہے وہ بونگی نہیں مارا، آپ پیش کرتے نا، آپ نے پیش کوئی نہیں کیا، اور اوپر سے آپ نے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، 155 جھوٹ آپ کے اللہ معاف فرمائے مفتی علی نواز صاحب نے جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ گنتی 1000 تک کب تک پہنچتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ ہاں تو چوڈو صاحب اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ ما کانا و ما یکون تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سمندروں میں سے ایک بوند کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم اللہ نے عطا فرمائے وہ چڈو کو کیا پتہ ہو سکتا ہے، کل کے چھوکرے کو؟ وہ تو علماء کو ہی پتہ ہوگا جن پہ اللہ پاک کی خاص توفیق ہوگی۔ اور اس پہ ما کانا و ما یکون پہ خود قرآن فرما رہا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اندر خود رب پاک عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جسے اللہ نے روشن کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ اور پھر خود قرآن فرماتا ہے وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پہلی والی آیت میں کتاب مبین سے مراد مفسرین کرام نے لوح محفوظ کا، کہ لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز جو ہو چکی اور جو ہونی تھی اس کو لکھ دیا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک میں سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں خود رب پاک عز و جل نے ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 89 میں فرمایا اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو اب ہر وہ چیز جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کی اور کسی خشک اور تر چیز کو نہیں چھوڑا لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ کا سارا ان قرآن پاک کے اندر بیان ہے۔ اور پھر خود اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب مجھے بتائیں پھر پیچھے کون سی چیز بچی ما کانا و ما یکون پہ پھر کچھ چھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے۔ ان کو کیا آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی قبر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں۔ ہاں تو اگر اللہ پاک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو چڈو صاحب آپ سے پوچھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تو ازل سے ہو چکا اور اللہ پاک نے اس کے مطابق فرما بھی دیا۔ ادھر آپ کو بخاری شریف کیوں بھول گئی؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 453 کے اوپر حدیث مبارکہ موجود ہے قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا النبی علیہ الصلاۃ والسلام مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ خود طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے سنا
کہ سرکار علیہ السلام منبر اقدس پر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں ابتدائے آفرینش عالم سے خبر دینی شروع فرمائی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ اور اس بیان مبارک کو جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ چڈو صاحب، اللہ کا فیصلہ تو اللہ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کرام کے مجمع میں بتا چکے، اور یہ تمہاری جو بونگی قسم کی یہ جو نشستیں ہیں معاذ اللہ مغلظات صحابہ کرام اور بزرگان دین کے خلاف بک بک کرتے ہو، اس کو بھی حضور نے بیان کر دیا تھا۔ حضور نے سارے فتنوں کی خبر دے دی تھی، اور آگے یہ خود وہ راوی کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تم علم کے نام پہ دھبے والی محفل کرتے ہو، تو اس میں کرامن کاتبین کو نہیں پتہ چلتا؟ اور اگر کرامن کاتبین کو پتہ چل سکتا ہے کہ چڈو صاحب کیا چڈو بند کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے بتا دیا تو اس پہ تمہاری کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی الاسلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ ڈیسیژن بخاری شریف امام بخاری سے پوچھیں علیہ رحمہ کہ انہوں نے جو ہے وہ معاذ اللہ کہیں جھوٹ تو نہیں لکھ دیا، اور کیونکہ وہ اتنی بڑی حدیث پاک لکھ دی کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے بتایا، لیکن چونکہ آپ کو نہ اللہ کا حکم قبول ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم قبول ہے، بخاری شریف ویسے آپ نے وہ لچھے کی طرح اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، جس طرح کی چاہے شکل دے دی، جب دل چاہا اس سے استدلال کر لے، جب دل چاہا اس کو سائڈ پہ کر دیا، جب دل چاہا کہا بخاری میں بھی گستاخی ہیں، جب دل چاہا نہیں جی نہیں یہ بخاری ہے، یہ بخاری کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور اپنی بات جو ہے وہ تم یہاں سے بھول گئے ہو۔ تو بندے کی ایک زبان ہونی چاہیے چڈو صاحب۔ یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے، پھر تو باج دساں گے بھی وہ کون ہے۔ اور کیا پدی تک کیا پدی کا شوربہ، آؤ نا بچوں، اور بتا دیا تمہیں چڈو صاحب گٹر میں منہ دے لو، اب آپ کو جو ہے نا وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن اور حدیث سے دکھا دیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کو عطا کیا، اور حضور نے اپنے تک نہیں صحابہ کو بھی یہ بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ حضور کی جو معجزہ تھا کہ اللہ نے اس مختصر وقت میں آپ کو اتنے علوم جو ہے وہ بیان کرنے پر قدرت عطا فرمائی۔ تم ابھی تک اپنی محفلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، تمہاری محفلوں پہ آخر اللہ پاک لعنت بھیجنے کے لیے بھی تو آخر فرشتوں کو بھیجتا ہوگا نا۔ تو اگر ان فرشتوں کو اگر پتہ چل سکتا ہے کہ چڈو صاحب کی محفل پہ لعنتیں برسانی ہیں کیونکہ یہاں پہ صحابہ کرام کے خلاف بک بک کی جاتی ہے، تو پھر جو ہے رحمت للعالمین نبی پاک علیہ السلام ہے، ان کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا دشمن کون ہے میرا دوست کون ہے۔ تو اگر یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ نبی الاسلام دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ دیکھنا یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے۔ علم غیب کے حوالے سے تو ہم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور اب آپ کی اگر چیخیں اس پہ نکلتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو عقیدہ پیٹنٹ اہل سنت کا ہے وہ ہے، اگر کسی چڈو کو سمجھ نہیں آتی تو وہ نہ آئے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار؟ مکمل کمپیٹنسی اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، جب تک قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوتا رہا، حضور کا علم عطا ہوتا رہا، آپ علیہ السلام کو تفصیلی علم اکٹھے یک بار نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن پاک کے اندر چونکہ اللہ پاک نے ما کانا و ما یکون اور بہت سارے علوم اس کے اندر رکھے، اور حضور علیہ السلام کو یہ علوم بتدریج نزول قرآن کے ساتھ عطا ہوتے رہے۔ جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں باقی بچی کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ حضور کا علم، اور جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کا علم اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ تو حضور کا علم اب بھی ترقی کر رہا ہے، وہ تو بروز قیامت بھی ترقی کرے گا، وہ تو ہر آن ہر گھڑی ترقی کرے گا، کیونکہ اس پر نص ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضور کی شان و عظمت، حضور کے ماننے والے، حضور کا علم، حضور کی جو بھی شان مبارک ہیں اس میں ہر لحظہ ترقی ہوتی رہے گی، ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور دشمنان رسول جو ہیں وہ منہ کی کھا کے ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ حضور کا علم بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ میرے رب نے پہلے فیصلہ فرما دیا تھا۔ تو اسی طرح وہ کون سا علم ہے وہ ابھی آپ کے اگلے اعتراض میں ہم جواب دیتے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ حضور کو یہ جو کمپیٹنسی عطا کی گئی یہ نزول قرآن کے ساتھ بتدریج عطا کی گئی۔ نزول قرآن مکمل ہوا، اس کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی پیش کرے کسی نص قطعی سے کہ جناب یہ والی جو چیز تھی یہ حضور سے اوجر رہ گئی، تو اس کے بارے میں سرکار نے بعد میں فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، اور پہلے حضور کا یہ کہہ دینا لا ادری یا اللہ اعلم، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت ساری اور حکمتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جواب دینا مقصود نہیں ہوتا، یا بعض اوقات عاجزی کرنا مقصود ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں
لیکن بد مذہبوں کی چونکہ مت ہی نرالی ہے، ان لوگوں نے معاذ اللہ اپنے میں اور نبی میں فرق ہی نہیں کرنا ہوتا، لہٰذا ان کی زبانیں جو ہیں وہ اپنی چھوٹی سی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے کھل جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے حضور کو نہیں پتہ، نہیں اس کا مطلب ہے یہ، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل کو یہ قرآن پاک میں دیریوں کو بھی یہی دروازہ کھولیں گے، اور وہ دیریا بھی کل کو اٹھ کے کہے گا کہ تم کہتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، پھر اگر اللہ عالم الغیب ہے تو قرآن پاک میں کیوں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مجھے بتاؤ پھر اس پہ کیا جواب دو گے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، مطلب یہ کہ اللہ پاک عز و جل نے جو ہے وہ بیان کے لیے یا ہم تک بات پہنچانے کے لیے، یا اگر کوئی ہم جیسے عاشق رسول تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ میرے جو محبوبین ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو چیزیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اگرچہ وہ کتنی ہی وقت میں کم ہوں، میرے نزدیک ان کا بھی مرتبہ ہوتا ہے۔ لکڑیاں ساتھ بہت تھے، پر جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک میں تھا اس کی شان ہی اور تھی، اور اتنی شان تھی کہ رب نے پوچھ لیا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو چڈو صاحب دیریوں کا دروازہ کھول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی بد مذہب اگر یہ کہتا ہے کہ پوچھنا کم علمی پہ دلیل ہے، پھر تو اللہ پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا۔ اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے، تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی۔ چلو 19-20 کا فرق، یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال، انجینئر ہی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ چڈو قسم کی انجینئرنگ سن لی آپ نے ناظرین، اسی طرح کی چڈو قسم کی انجینئرنگ کرتے ہیں۔ اچھا خود ہی بات کرے گا، خود ہی تعریف فوراً نقد و نقد کرے گا کہ میری ابھی تعریف ہو جائے، دیکھا میں نے انجینئرنگ کیا، میں نے ان کو یوں کر دیا اور میں نے ان کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور چڈو صاحب کھڈی جو تسا نکل دے کوئی نہیں، مرزا غلام قادری فراڈی کی طرح آپ تمہارے جو ہے نا وہ گھٹنوں میں اتنا پانی تو ہے نہیں کہ تم ہمارے جیسے کسی عام طالب علم کے آگے بیٹھو ہیں، باتیں تم کرتے ہو وہ کروڑوں کی اور دکان ہے تمہاری پکوڑوں کی، تو اس طرح تو پھر بات نہیں نہ بنتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خود ہی پہلے مانا ہے کہ وہ ہم مانتے ہیں مستقل بالذات، اور چڈو صاحب کو میرا دعویٰ ہے کہ اس کو یہ اصطلاحات کا بھی نہیں پتا، اس نے صرف نام سنے اور یوں ہی بول دیے۔ وہ ایک طریقہ اور ترتیب ہوتی ہے نا، وہ اس نے لحاظ نہیں رکھا، لیکن اس کے منہ سے اللہ پاک نے نکلوا ہی دیا کہ محدود اور لامحدود والا معاملہ۔ تو جب محدود اور لامحدود کا معاملہ ہو گیا تو پھر تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک سمندر ہے اور اس کا ما کانا و ما یکون، اگر اس کا ایک قطرہ ہے جو چڑیا کی چونچ میں ہے تو باقی علم کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ چڈو صاحب کا بڑا مارکا دلارا قسم کا اعتراض ہے کہ جناب یہ ہمیں بتاؤ، یہ میں نے بڑی انجینئرنگ کی ہے اور یہ میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، اور یہ تو وہابی جو ہے نا وہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں، تو میں نے تو ان کو یوں کر دیا ہے۔ اور چڈو صاحب یہ اعتراض جو ہے وہ آج سے 100-125 سال پہلے سید اعلی حضرت خود اپنی کتاب دولت المکیہ میں اس کا جواب دے چکے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ اور ریسرچ کی ہوتی نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ جب بولتا ہوں تو میں بڑا پڑھتا ہوں، آپ وہ پتہ نہیں کس کو پڑھتے ہیں، یا تو وہ مولوی اسحاق کالے منہ والے بابے کو پڑھتے ہوں گے جو ختم نبوت کا منکر تھا، یا پھر ناصر البانی کو پڑھتے ہوں گے جس کو آپ آئنسٹائن بولتے ہیں، بوقت ضرورت اس کے مولے پہ ٹھڈا مار کے اس کو سائڈ میں بھی کر دیتے ہیں، آپ اس طرح کے پڑھتے ہوں گے۔ یا پھر وہ آپ کا جو من گھڑت قسم کا مجدد ہے ابن عبد الوہاب نجدی، خبیث قسم کا شخص، اس کو آپ پڑھتے ہوں گے۔ کبھی کسی با ادب علماء اہل سنت کو بھی پڑھ کے دیکھ لیا کریں، آپ کو پتہ چلے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ پڑھتے آپ ان کو ہیں اور دعویٰ آپ ہمارے عقیدے کا کرتے ہیں، اور دلائل پھر جو ہے وہ آپ اپنے اندر وہ جو غصائے ہوتا ہے آپ نے بغض اور حسد وہ آپ اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں چڈو صاحب کی اس مارکت الآراء اعتراض پر۔ یہ کہتے ہیں جی وہ 15-20 چیزیں ہمیں بتائیں، اور چڈو صاحب وہ 15-20 نہیں ہے، آپ کو تو میتھ ہی نہیں آتا، اور دعویٰ آپ کا کہ میں امام اعظم علیہ رحمت سے زیادہ سائنس جانتا ہوں، اور محدود اور لامحدود میں تمہیں کوئی فرق نہیں پتا، انفینٹ اور فینٹ میں کوئی فرق تو کرو۔ جب محدود اور لامحدود کا کمپیریزن ہوگا اور محدود کروڑوں سمندر بھی ہو تو لامحدود کے آگے وہ قطرے سے بھی کم ہوگا کہ نہیں؟ اس کو تو میئر ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر میئر بھی کریں گے تو کوئی نہ کوئی جا کے اس کی آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت تو بن جائے گی۔ یعنی ہم یہ اگر کہیں کہ اس کے پاس 10 کھرب روپیہ اور اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، تو 1 کروڑ کی 10 کھرب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت تو بنے گی نا، کوئی 0.0000%۔ ہاں جی، لیکن جب محدود اور لامحدود کی بات ہوگی پھر تو اس بھی تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، اس کی تو کوئی ریشو نہیں بنتی۔ تو اب اگر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اعتبار سے کروڑوں سمندر علم ہو مخلوق کے اعتبار سے،
تو رب کے مقابلے میں تو وہ ایک قطرہ چونچ جو چڑیا نے لیا ہے وہ اس سے بھی کم ہے، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں کہ انفینٹ اور فینٹ کا کوئی موازنہ ہی نہیں، کمپیریزن ہی نہیں ہے. اچھا اب وہ اعتراض کہ اچھا جی وہ پھر باقی کیا چیز ہے وہ جو لامحدود ہے؟ ہاں یہ ہے. اور چڈو صاحب وہ اللہ پاک عز و جل کی ذات کا علم ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک عز و جل کی ذات لامحدود ہے. صحیح صحیح. اور لامحدود جو ہو وہ کبھی بھی میئریبل نہیں ہوتا. صحیح. اور اس کی ذات کا علم، پھر اس کی صفات جو لا تعداد ہیں. یہ 99 نیمز جو توقیفی ہیں یہ تو قرآن و سنت میں جو وارد ہوئے وہ ہیں. یہ تھوڑی مطلب کہ اللہ پاک کی صفات معاذ اللہ صرف 99 ہے. اللہ پاک کی صفات تو لامحدود ہیں. کاؤنٹنگ کے اعتبار سے بھی میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اب لامحدود صفات کا علم یہ دوسرا علم ہوا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ کروڑوں سمندر بھی حضور کو اگر عطا ہوں اور قیامت تک اور بعد میں بھی عطا ہوتے رہے تو پھر وہی بات ہے اللہ کا علم لامحدود ہے. لامحدود کے مقابلے میں محدود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. صحیح صحیح. پھر یہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے لامحدود ہے تو ہر صفت جو ہے اس کی شان وہ لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے. تو ذات، صفات کی تعداد، صفات کی شان، یہ ہر چیز لامحدود ہے. اور یہ لامحدود علم میں سے اگر اللہ کروڑوں کیا اربوں خربوں سمندر بھی حضور کو علم کے عطا فرما دے مخلوق کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے سے بھی برابر کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ایک قطرے کے برابر بھی کریں تو ان کی ریشو نکل آئے گی اور محدود اور لامحدود کی کوئی ریشو نہیں ہو سکتی. یہ میتھمیٹکس کا اصول ہے. صحیح صحیح. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ما کان و ما یکون کا علم عطا ہوا، اس کا جو ایک ذرہ بھی ہے کائنات کا، اس کا بھی تفصیلی علم جو ہے وہ رب پاک عز و جل کا لامحدود ہے، صرف ایک ذرے کا. یہ میں ذات، صفات کی تعداد، صفات کی شان اس سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. یہ میں محدود پہ آ گیا ہوں. ما کان و ما یکون دو کنارے ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ان کے اندر جو خربوں ذرات ہیں صرف میں ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں. ایک ذرے کا علم بھی سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی لامحدود ہے. اللہ کا حضور کا علم محدود ہے. ایک ذرے کے علم میں بھی نبی کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. جائے گا کہ پوری کائنات کا اسی طرح کا لامحدود علم، اور پھر ذات کا علم، اور پھر صفات کا علم، اور پھر صفات کی تعداد کا علم، یہ ہیں وہ. اس کو کروڑوں نہیں خربوں سمندر بھی تم گن لو. اب میں نے وہ 15-20 موٹی باتیں نہیں بتائیں، اب میں نے خربوں موٹی باتیں بتا دی ہیں ان چند جملوں کے اندر. چڈو صاحب امید ہے کہ آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات آ گئی ہوگی. کیوں کہ ایک ذرے کو دوسرے ذرے کے ساتھ جو تعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور وہ ماضی کے اندر جو رہا، حال میں جو ہے، اور مستقبل میں جو ہے، اور پھر اس ذرے کو دوسرے سے، اور پھر تیسرے سے، اور پھر اسی طریقے سے کائنات کی اور چیزوں کو، تو یہ تو ایک انلیمیٹڈ علم ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ فلاں ذرہ کس حال میں، کس شیپ میں، کس ذرے کے ساتھ اٹیچ ہے، اب اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اب آگے جا کے کیا ہوگا، اب یہ کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہوگا، دوسرے ذرے کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، ان ایک ذرے کو دوسرے ذرے کے ساتھ جب ملے گا ان میں کیا ری ایکشن ہوگا. یہ تو ہم سوچے تو ہماری عقل جواب دے جائے. تو یہ علم جو لامحدود ہے یہ صرف رب پاک عز و جل کا ہے. ذاتی تو ہے ہی ہے لیکن انفینٹ ہے، لامحدود ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی علم ہو وہ محدود ہے. لیکن مخلوق کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جميع مخلوق کو اگر علم اکٹھا کیا جائے تو حضور کے علم کے مقابلے میں ان کا ایک قطرے کا بھی وہ جو ہے وہ علم نہیں ہے. اور حضور کے علوم کروڑوں سمندر. سبحان اللہ. یہ تھا ناظرین مرزا چڈو کے اعتراض کا جواب. الدولۃ المکیہ جو ہے یہ کتاب ہے، اس کو جو ہے وہ اگر آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں گے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ہے وہ ابتدا میں ہی یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ اللہ کے بارے میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چڈو صاحب جس اعتراض کی بار بار جو ہے اس کو رپیٹ کر رہے تھے اور جو اہل سنت میں غلط الزامات لگا رہے تھے اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل مرزا غلام قادیانی فراڈی کی جانشینی کا حق ادا کر رہے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا ایک چڈو ہے جو مسلمانوں کو پھتو لگانے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ پاک ہمارے ایمان کی